السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم پانچواں سبق پڑھیں گے، الدرس الخامس۔ پانچواں سبق جنس کے اعتبار سے اسم کی قسموں کے تعلق سے ہوگا کہ جنس کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو جنس کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں۔ جنس کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، مذکر مؤنث۔ مذکر مؤنث۔ اب ہم مذکر اور مؤنث کی الگ الگ تعریف کریں گے۔ مذکر وہ اسم ہے جس میں تانیث کی کوئی علامت نہ پائی جاتی ہو۔ مذکر وہ اسم ہے جس میں تانیث کی کوئی علامت نہ پائی جاتی ہو، جیسے رجل، فرس، کتاب۔ رجل، فرس، کتاب کہ ان مثالوں میں تانیث کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی ہے۔ جنس کے اعتبار سے اسم کی دوسری قسم مؤنث۔ جنس کے اعتبار سے اسم کی دوسری قسم مؤنث۔ اب ہم مؤنث کی تعریف کریں گے۔ مؤنث وہ اسم ہے جس میں تانیث کی کوئی علامت پائی جاتی ہو۔ مؤنث وہ اسم ہے جس میں تانیث کی کوئی علامت پائی جاتی ہو، یعنی مؤنث ہونے کی کوئی علامت پائی جاتی ہو، جیسے طلحۃ۔ طلحۃ میں گول تا تانیث کی علامت ہے۔ تانیث کی تین علامتیں ہیں۔ تانیث کی تین علامتیں ہیں۔ نمبر ایک، گول تا، جیسے طلحۃ قلنسوۃ۔ طلحۃ قلنسوۃ کہ طلحۃ اور قلنسوۃ میں گول تا تانیث کی علامت ہے۔ نمبر دو، الف مکسورہ۔ الف مکسورہ وہ الف ہے جو کھینچ کر نہ پڑھا جائے، جیسے صغریٰ، کبریٰ، صغریٰ، کبریٰ۔ نمبر تین، الف ممدودہ۔ الف ممدودہ وہ الف ہے جو کھینچ کر پڑھا جائے، جیسے حمراء، بیضاء، حمراء، بیضاء۔ اور علامت پائے جانے کے اعتبار سے مؤنث کی دو قسمیں ہیں۔ علامت پائے جانے کے اعتبار سے مؤنث کی دو قسمیں ہیں، مؤنث قیاسی، مؤنث سماعی۔ مؤنث قیاسی، مؤنث سماعی۔ اب ہم مؤنث قیاسی اور مؤنث سماعی کی الگ الگ تعریف کریں گے۔ مؤنث قیاسی کی تعریف۔ مؤنث قیاسی وہ ہے جس میں تانیث کی علامت لفظوں میں موجود ہو۔ مؤنث قیاسی وہ ہے جس میں تانیث کی علامت لفظوں میں موجود ہو، یعنی مؤنث ہونے کی علامت لفظوں میں موجود ہو، جیسے طلحۃ، صغریٰ، حمراء۔ طلحۃ، صغریٰ، حمراء کہ ان تینوں مثالوں میں تانیث کی علامت لفظوں میں موجود ہے۔ طلحۃ میں گول تا تانیث کی علامت ہے، صغریٰ میں الف مکسورہ تانیث کی علامت ہے، اور حمراء میں الف ممدودہ تانیث کی علامت ہے۔ مؤنث سماعی کی تعریف۔ مؤنث سماعی وہ ہے جس میں تانیث کی علامت لفظوں میں موجود نہ ہو۔ مؤنث سماعی وہ ہے جس میں تانیث کی علامت لفظوں میں موجود نہ ہو، یعنی لفظوں میں مؤنث ہونے کی علامت موجود نہ ہو، مگر اہل زبان اس کو مؤنث مانتے ہوں، مگر اہل زبان اس کو مؤنث مانتے ہوں، جیسے ارض، شمس۔ ارض، شمس کہ ان دونوں مثالوں میں مؤنث ہونے کی علامت لفظوں میں موجود نہیں ہے، مگر اہل زبان ان کو مؤنث مانتے ہیں۔ چند مؤنث سماعی یہ ہیں، وہ تمام اسماء جو مؤنث کے نام ہوں۔ وہ تمام اسماء جو مؤنث کے نام ہوں، جیسے مریم، حفصہ۔ مریم، حفصہ۔ وہ تمام اسماء جو عورتوں کے لیے خاص ہوں۔ وہ تمام اسماء جو عورتوں کے لیے خاص ہوں، جیسے ام، اخت، ام، اخت، بنت وغیرہ۔ وہ تمام اسماء جو کسی شہر یا قبیلے کے نام ہوں۔ وہ تمام اسماء جو کسی شہر یا قبیلے کے نام ہوں، جیسے شام، مصر، کشمیر، قریش۔
انسان کے جو اعضاء ڈبل ہیں ان پر دلالت کرنے والے اسما، انسان کے جو اعضاء ڈبل ہیں ان پر دلالت کرنے والے اسما، جیسے یدن ہاتھ، عین آنکھ، مگر صدغن مرفقن حاجبن اور خدن یہ مؤنث نہیں ہیں۔ صدغن عربی میں کن پٹی کو کہتے ہیں، مرفقن کہنی، حاجبن ابرو، خدن رخسار، یہ الفاظ مؤنث نہیں ہیں۔